اگلے روز دوپہر سے پہلے ہی مقتول فرید کی لاش ہسپتال سے واپس آ گئی۔ لاش کے ساتھ ہی پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ بھی موجود تھی۔ میں نے کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے بعد لاش وصول کر لی اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر مذکورہ رپورٹ کا مطالعہ کرنے لگا۔ اس رپورٹ کے مطابق مقتول فرید کی موت 7 اور 8 اگست کی درمیانی رات 1-2 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ رپورٹ میں اس امر کی جانب اشارہ کیا گیا تھا کہ موت کے وقت مقتول گہری بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ اس میں کسی قسم کی مزاحمت کرنے کی سخت باقی نہیں تھی۔ تاہم موت کا واضح سبب وہی خطرناک قاتل خنجر تھا جس کے سینے میں پیوست ملا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے ساتھ ہی کیمیکل ایگزامینر کی تفصیلی رپورٹ بھی منسلک تھی، جس میں بعض سنسنی خیز انکشافات کیے گئے تھے۔ مقتول کے معدے سے حاصل کیے گئے ایک نمونے میں بے ہوشی کی دوا کے آثار ملے تھے، یعنی وقوع کی رات سے کھانے میں بے ہوشی کی دوا دی گئی تھی، جس کے زیر اثر وہ بے خبر اور گہری نیند میں چلا گیا تھا۔ لہٰذا جب قاتل نے بے رحمی سے اس کے سینے میں خنجر اتارا تو وہ اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں حرکت میں نہ لا سکا اور بغیر تڑپے پھوڑ اس نے موت کو گلے لگا لیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور اس کے ساتھ منسلک کیمیکل ایگزامینر کے تجزیے نے میرے بہت سے خدشات کی تصدیق کر دی۔ اب میں پورے یقین کے ساتھ یہ جان چکا تھا کہ فرید نے قتل ہوتے وقت کسی قسم کی مزاحمت پیش کیوں نہیں کی تھی۔ نعمت بی بی کے تفصیلی بیان کی روشنی میں بات سامنے آئی تھی کہ وقوع کی رات نرگس اپنا مقتول کا کھانا بیٹھک میں لے کر گئی تھی۔ دونوں میاں بیوی نے رات کھانا ایک ساتھ بیٹھک میں بیٹھ کر کھایا تھا، پھر اندر سے کنڈی لگا کر سو گئے تھے۔ ان حالات میں ذہن اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ نرگس نے رات کے کھانے میں کچھ زود اثر نشاور دوا ملا کر مقتول کو کھلا دی تھی۔ آدھی رات کے بعد جب اس نے دیکھا کہ مقتول بے خبری کی نیند میں پہنچ چکا ہے تو اس نے نہایت ہی سنگدلی سے ایک خوفناک خنجر مقتول کے سینے میں اتارا اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ یہ سب کچھ سوچنا بہت آسان اور بالکل منطقی بھی نظر آتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ تھیوری چند توجہ طلب سوالات کو بھی جنم دیتی تھی، اور ان سوالات کے تسلی بخش جوابات حاصل کیے بغیر کسی راسخ اور حتمی نتیجے پر پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ یہ سوالات الگ ترتیب کچھ یوں تھے: اگر نرگس مقتول کو پسند کرتی تھی اور اس کی خاطر گھر چھوڑ آئی تھی تو پھر اسے قتل کر کے غائب کہاں ہو جائے گی؟ اگر ان دونوں کے بیچ کوئی سنجیدہ تعلق نہیں تھا اور نرگس کسی بھی بنا پر مقتول کی جان کی دشمن تھی تو پھر وہ اپنے ایک دشمن کی ماں پر گھر سے کیوں بھاگی؟ اگر اس تمام تر خطرناک کھیل میں کوئی تیسرا شخص بھی ملوث تھا تو وہ کون تھا؟ کیا اس نامعلوم شخص کی مدد سے نرگس نے یا نرگس کی مدد سے اس نامعلوم شخص نے فرید کو ٹھکانے لگایا تھا؟ اگر مذکورہ نامعلوم شخص اور نرگس اندر سے آپس میں ملے ہوئے تھے تو پھر یہ دونوں اب کہاں تھے؟ یہ تمام تر اور ان سے ملتے جلتے متعدد سوالات نے میرے ذہن کو بری طرح الجھا رکھا تھا، اور سرے دست میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ جب تک نرگس ہاتھ نہیں آئے گی اس کیس میں اونٹ کسی مناسب کروٹ نہیں بیٹھ سکے گا۔ لیکن پھر یہ سوال مجھے ایک بندکری میں لا کھڑا کرتا تھا کہ میں نرگس کو کہاں تلاش کروں۔ یہ بات سامنے آ چکی تھی کہ مقتول اپنے گھر سے 2 اگست کو یہ بتا کر نکلا تھا کہ اپنے ایک دوست عرفان کے پاس لاہور جا رہا ہے۔ وہ پہلے بھی عرفان سے ملنے جاتا رہتا تھا۔ مقتول ہمارے علاقے میں 4 اگست کو پہنچا تھا۔ اس سے اندازہ قائم کیا جا سکتا تھا کہ اس نے 2 اور 3 اگست کے دونوں دن عرفان کے پاس گزارے ہوں گے۔ میں نے فوری طور پر لاہور جانے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے یقین تھا کہ عرفان سے ایک تفصیلی ملاقات اس کیس کے معاملے میں بہت سود مند ثابت ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے کوئی ایسا اشارہ مل جاتا جو مقتول کی پراسرار موت اور نرگس کی گمشدگی پر سیر حاصل روشنی ڈال سکتا۔ میں نے آدھے گھنٹے میں مقتول فرید کی لاش کو موزہ رتہ والی بھجوانے کا بندوبست کر دیا اور خود سرسری تیاری کے بعد لاہور روانہ ہو گیا۔ عرفان ڈبل روٹی بن اور شین مال بنانے والی ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا جو فیروز پور روڈ پر نہر کے پل کے قریب واقع تھی۔ اس وقت دن کے 2:30 بجے تھے۔ مرید کے سے فیروز پور روڈ لاہور کا کچھ فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ مجھے مذکورہ فیکٹری تک پہنچنے میں لگ بھگ 1.5 گھنٹہ لگا ہوگا۔ میں اس وقت عوامی لباس میں تھا اور احتیاطاً میں نے متعلقہ تھانے میں حاضر لگا کر اپنی لاہور میں آمد سے محکمے کے ذمہ دار افراد کو آگاہ کر دیا تھا۔ تھانہ انچارج صدیق راؤ نے میرے ساتھ اپنے عملے کے کسی آدمی کو بھیجنے کی پیشکش کی تھی، جسے میں نے بڑی اخلاقی اور خوبصورتی سے رد کر دیا تھا اور ایک بس میں بیٹھ کر اپنی مطلوبہ فیکٹری پہنچ گیا تھا۔ میں فیکٹری کے دفتری حصے میں داخل ہوا اور وہاں موجود انتظامیہ کے ایک سینئر آدمی سلیمان بخاری سے ملاقات کی۔ وہ فیکٹری میں مینیجر کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا: بخاری صاحب، میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں مرید کے تھانے کا انچارج ہوں۔ ایک ضروری کام سے میں آپ کے پاس آیا ہوں، امید ہے آپ مجھ سے پورا تعاون کریں گے۔ کیوں نہیں جناب۔ یہ جان کر کے میں تھانہ انچارج میں بخاری اٹھ کھڑا ہوا، پھر دوبارہ گرم جوش مصافحہ کرنے کے بعد بولا: میرے لائق جو بھی خدمت ہو حکم کریں، اور اس حکم سے پہلے یہ فرمائیں کہ آپ کے لیے ٹھنڈا منگواؤں یا گرم؟ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں بخاری صاحب، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ آپ مجھ سے تعاون کرنے کو تیار ہیں، یہی کافی ہے۔ یہ کافی نہیں ہے جناب، وہ پرخلوص لہجے میں بولا۔ کام اور کھانا پینا ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ جیسی آپ کی مرضی، میں نے مخلصانہ پیشکش کے سامنے سپر ڈال دی اور کہا: موسم کی مناسبت سے جو دل چاہے وہ منگوا لے۔
بخاری نے ایک ملازم کو بلا کر کھانے پینے کی چند چیزیں لانے کا حکم دیا، پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، جی ملک صاحب، اب آپ فرمائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ کی فیکٹری میں عرفان نام ایک بندہ کام کرتا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ وہ مرید کے ایک نواحی گاؤں رتا والی کا رہنے والا ہے اور یہاں قریبی کسی بستی میں اس نے رہائش اختیار کر رکھی ہے۔ وہ پچھلے 2 سال سے آپ کے پاس ملازم ہے۔ ہاں میں عرفان کو اچھی طرح جانتا ہوں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ تھوڑے فاصلے پر واقع کچی آبادی نامی ایک بستی میں رہتا ہے۔ مجھے اسی عرفان سے کچھ پوچھ گچھ کرنا ہے۔ میں نے کہا، آپ اسے ادھر ہی بلا لیں۔ میں اسے ابھی بلاتا ہوں، وہ تشویش بھرے انداز میں بولا، لیکن یہ تو بتائیں کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ میں محسوس کر رہا ہوں کہ ادھر مرید میں کوئی بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ آپ بالکل ٹھیک محسوس کر رہے ہیں، میں نے گھمبیر انداز میں کہا، پھر نہایت ہی مختصر الفاظ میں سے حالات حاضرہ کی سنگینی سے آگاہ کر دیا۔ اوہ، اس نے گہری سانس خارج کی اور بولا، معاملہ تو خاصا خطرناک ہے، اسی لیے میں سادہ لباس میں یہاں آیا ہوں۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ بھی اس پر ظاہر نہیں ہونے دیں گے کوئی پولیس والا اس سے ملنے آیا ہے، ورنہ وہ بدک جائے گا۔ آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں اس معاملے کی نزاکت کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ اپنی کرسی چھوڑتے ہوئے بولا، آپ یہاں آرام سے بیٹھے، میں خود اسے لے کر آپ کے پاس آتا ہوں۔ سلیمان بخاری کی واپسی لگ بھگ 5 منٹ بعد ہوئی اور وہ خالی ہاتھ آیا تھا۔ وہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ چکا تو میں نے سوالی انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، ملک صاحب، عرفان تو تھوڑی دیر پہلے چھٹی کر کے اپنے گھر چلا گیا ہے۔ کیا آپ کی فیکٹری میں اتنی جلدی چھٹی ہو جاتی ہے؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ نہیں جناب، چھٹی میں تو ابھی 2 گھنٹے باقی ہیں، سلیمان بخاری نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے ایک بندے نے بتایا کہ عرفان بتا رہا تھا گاؤں سے اس کی کوئی دوست ملنے آیا ہے، اس لیے وہ جلدی چھٹی کر کے گھر جا رہا ہے۔ کوئی دوست گاؤں سے آیا ہے؟ میں نے چونکے ہوئے انداز میں کہا، پھر بخاری کی جانب دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، میں ابھی عرفان کے گھر جانا چاہتا ہوں، کیا میرے ساتھ کسی ایسے بندے کو بھیج سکتے ہیں جس نے عرفان کی رہائش کا دیکھ رکھی ہو؟ ملک صاحب آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو عرفان کے گھر پہنچانے کا بندوبست کر دوں گا، بخاری نے کہا، لیکن پہلے آپ کچھ کھا پی لیں۔ میں نے آپ کے لیے گرم چائے کے ساتھ گرما گرم جلیبی اور سموسے منگوائے ہیں، یہ تمام چیزیں میں اطمینان سے بیٹھ کر کھاؤں گا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، پہلے عرفان کی طرف جانا ضروری ہے۔ وہ گہری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ کی فرض شناسی کو سمجھ سکتا ہوں ملک صاحب، آپ 1 منٹ رکے، میں قدیر کو ساتھ لے لوں۔ قدیر کون؟ میں نے پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ قدیر بھی اسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، اس نے عرفان کا گھر دیکھ رکھا ہے، بخاری نے بتایا۔ میں اپنی کار میں آپ کو لے کر وہاں جاؤں گا، قدیر ہماری رہنمائی کرے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم تینوں فیکٹری مینیجر سلیمان بخاری کی کار میں بیٹھ کر عرفان کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ مذکورہ گھر فاضلیہ کالونی کے عقب میں واقع کچی آبادی میں تھا۔ عبد القدیر کی رہنمائی میں جب سلیمان بخاری نے مین فیروز پور روڈ کو چھوڑ کر کچی آبادی کی سمت گاڑی موڑی تو قدیر نے چونکے ہوئے لہجے میں کہا، باؤ جی 1 منٹ۔ باؤ جی سے قدیر کی مراد سلیمان بخاری تھا۔ بخاری نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا، کیا ہوا؟ آپ گاڑی روک دیں۔ قدیر نے اضطراری لہجے میں کہا، مجھے لگتا ہے کہ عرفان جا رہا ہے۔ بات ختم کرتے اس نے اچانک ایک جانب اشارہ کر دیا۔ میں نے گردن گھما کر مین فیروز پور روڈ کی طرف دیکھا، وہاں سڑک کے کنارے ایک جوڑا چلا جا رہا تھا، ان کی پوچھ ہماری جانب تھی اور وہ اچرا کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے عبد القدیر سے پوچھا، کیا تم اس جوڑے کی بات کر رہے ہو؟ جی۔ جب باؤجی نے کار موڑی تو میں نے عرفان کی ایک جھلک دیکھ لی تھی، وہ سرسراتی آواز میں بولا، لیکن اس کے ساتھ یہ عورت۔ اس نے الجھن زدہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں چونکہ سلیمان بخاری کو سارا قصہ سنا چکا تھا، لہٰذا اس نے مجھ سے پوچھا، کیا کرنا ہے ملک صاحب؟ بخاری صاحب، آپ اپنی کار کو اسی سمت لے چلیں جدھر وہ جا رہے ہیں، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اور ان سے تھوڑا آگے جا کر رک جائے، میں اس لڑکی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ مگر یہ رانگ سائڈ ڈرائیونگ ہوگی۔ وہ اپنی کار کو واپس موڑتے ہوئے بولا، آپ کو حکم ہے تو چلا جاتا ہوں، میں آپ کو قانون شکنی کا حکم نہیں دے سکتا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ مجھے یہیں اتار دیں اور اگلے کٹ سے گاڑی گھما کر واپس آ جائیں، جب تک میں پیدل ہی ان کا تعاقب کرتا ہوں۔ بخاری نے کوئی سوال کیے بغیر مجھے وہیں ڈراپ کر دیا اور گاڑی کو فیروز پور روڈ کی دوسری جانب لے گیا۔ میں تیز قدموں سے اس جوڑے کے پیچھے چل پڑا، جس کے بارے میں عبد القدیر نے بڑے وثوق سے کہا تھا کہ عرفان کسی عورت کے ساتھ جا رہا ہے۔ میں اس سے پہلے عرفان کو نہیں دیکھا تھا، لیکن نرگس سے میری ایک بھرپور ملاقات ہو چکی تھی۔ میں اس کا چہرہ دیکھتے ہی پہچان جاتا، اگر یہ عورت نرگس ہی تھی تو پھر کیس حل ہونے میں منٹ نہیں چند سیکنڈ ہی باقی تھے۔ اس خیال نے میرے رگوں پہ میں ایک عجیب سی سنسنی پھیلا دی، میرے حواس پوری طرح بیدار ہو گئے اور میں دل و جان سے کسی بھی ہنگامی کارروائی کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا۔ میں نہایت ہی مہارت کے ساتھ دبے قدموں ان کے قریب تک چلا گیا۔ جب ہمارے بیچ محض 10 فٹ کا فاصلہ رہ گیا تو میں نے دیکھا وہ دونوں دائیں جانب مڑ گئے۔ سڑک کے کنارے اس طرف ایک سینما بنا ہوا تھا، گویا وہ دونوں فلم دیکھنے کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ جب وہ سینما کے گیٹ کی طرف مڑے تو میں لڑکی کے چہرے کی جھلک دیکھنے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دیکھ کر میرے اعصاب تن گئے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ نرگس ہی تھی، وہی نرگس جس کی تلاش نے مجھے بری طرح بے چین کر رکھا تھا۔ میں ان کے پیچھے لپکا اور بآواز بلند پکارا، نرگس!
وہ ٹھٹک کر رک گئے، پھر انہوں نے پلٹ کر میری جانب دیکھا۔ مجھے ان کی آنکھوں میں اور چہروں پر بڑے ہی متضاد تاثرات دکھائی دیے۔ عرفان مجھے حیرت اور الجھن میں مبتلا نظر آیا، جبکہ مجھے دیکھتے ہی نرگس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا۔ نرگس نے ایک طرف بھاگنے کی کوشش کی تو میں نے کسی عقاب کی مانند جھپٹ کر اسے قابو کر لیا، پھر اس کی کلائی کو ایسا مروڑا کہ وہ حلق کے بل چیخنے پر مجبور ہو گئی۔ میں نے دھاڑ سے مشابہ لہجے میں کہا، ایک بار گھر سے بھاگ چکی ہو، بس یہی کافی ہے، اب میں تمہیں اور کہیں نہیں جانے دوں گا، تم یہاں سے سیدھی جیل جاؤ گی۔ اس ناگہانی صورتحال نے عرفان کو بوکھلا دیا اور اسی بوکھلاہٹ میں اس نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ میں نے فوراً اپنا سربت سوارہ نکال لیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے دھمکانے کے لیے ہوائی فائر کرتا، سلیمان بخاری موقع پر پہنچ گئے۔ اس نے دوری سے مجھے برسرے پیکار دیکھ لیا تھا۔ وہ بڑی تیزی سے اپنی کار ہماری جانب بڑھا دی۔ اتفاق سے عرفان نے بھی اسی سمت فرار ہونے کی کوشش کی تھی۔ وہ ایک زوردار آواز پیدا کیے ہوئے بخاری کی کار کے بونٹ سے ٹکرایا اور پھر وہیں سینما کے گیٹ کے قریب زمین پر گر کر کراہنے لگا۔ اس کے گھٹنوں پر شدید چوٹیں آئی تھیں۔ سلیمان بخاری اور قدیر بھی پلک جھپکتے ہی کار سے باہر نکل آئے اور انہوں نے بڑی آسانی سے عرفان کو اپنے نرغے میں لے لیا۔ اس افراتفری کو دیکھ کر بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے، جن میں غالب تعداد ان افراد کی تھی جو فلم دیکھنے کی غرض سے سینما ہاؤس پہنچے تھے۔ انہیں ایک زندہ فلم دیکھنے کو مل گئی تھی، اور وہ بھی ٹکٹ لیے بغیر۔ کہانی ابھی جاری ہے۔